بحر غم سے پار گزرنے کا شوق کر، بحر غم سے پار گزرنے کا شوق کر، آگ کشتی نجات کا ہسوار بن کے دیکھ، آگ کشتی نجات کا ہسوار بن کے دیکھ، جنت تیرے وجود کو ترسے گی خود بخود، آجا میرے حسین کا حبدار بن کے دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد آل محمد۔ 1427 ہجری کے شہر چیلو کی نوی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حیات ابوالفضل عباس علمدار حسین، سرکار وفا، سبقہ سکینہ، باب الحوائج، ذو الغضب والجلال، یہ آپ کے خطابات و القابات ہیں۔ جلال عباس کہ کوئی جھوٹی قسم عباس کی نہیں کھا سکتا۔ روزے کی شان گنبد کا لہراتا ہوا پرچم، زائروں کی حاضری، روزے کا اشتہام، زری کے چاروں طرف باب الحوائج کی پکار، میدان کربلا میں چمکتا ہوا روزہ مثل آفتاب یا دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیر ہے جو اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے روزے ہوئے زمین پر تعمیر نہیں ہوئے۔ کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حسین اور عباس کے روزے سے پہلے دنیا میں کوئی روزہ نہیں بنا تھا۔ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو، لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ قبر پہ کوئی عمارت بنائی جاتی ہے۔ کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں، کوئی یہ بات جانتا ہی نہیں تھا کہ قبر پہ کوئی عمارت بن سکتی ہے۔ اور جب عمارت بنی حسین اور عباس کی قبر پر، تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیا بن گئے۔ اور پھر اس کا نام رکھا گیا روضہ۔ یہ لفظ بھی پہلی بار آسمان سے اترا کسی عمارت کے لیے۔ ایک تو یہی نہیں معلوم تھا کسی کو کہ عمارت بنتی ہے قبر پہ، اور اگر بنتی ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ یہ بھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نقشہ کہاں سے بن کے آیا۔ اس لیے کہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے، حیرت انگیز ہے وہ نقشہ جو حسین اور عباس کے روضے کا بنا۔ دنگ رہ گئی دنیا کہ یہ کیسی عمارت بن گئی۔
یہ کس ذہن نے بنایا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا. ایسے ڈر، ایسے دالان، ایسے پلرز، کھمبے، ستون، چاروں طرف اس کے غلام گردش، حجرے. کہاں سے یہ ذہن میں خاکہ ابھرا کہ بنانے والے نے سوچا کہ بیچ میں عمارت ہو، چاروں طرف صحن ہو. عمارت میں داخلے کے کتنے دروازے ہوں، باب قبلہ کدھر ہو کہ جب داخل ہو تو قبلہ سامنے ہو. کتنے دروازے رکھے جائیں، پھر اس میں 2 مینار ہوں، بیچ میں ایک گنبد ہو. اس سے پہلے کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ 2 مینار اور ایک گنبد بنایا جا سکتا ہے اس نقشے کا. پھر اس پر سونا چڑھانا، میناروں کا ڈیزائن، گنبد کا شیپ، پھر گنبد کے بالکل نیچے زری یا زری کے اوپر بالکل گنبد. کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کون لوگ بنا کے چلے گئے، کہاں سے نقشہ آیا، کس نے یہ خاکہ دیا. اب جب دیکھا لوگوں نے تو سوچنے لگے کہ ایسی اور عمارتیں بنائیں. بادشاہوں نے سوچا کہ ہم بھی پھر ایک ایسی عمارت بنائیں. کوئی بادشاہ اٹھا، اس نے کہا ایسی عمارت علی کی قبر پر بھی بناؤ. جب کربلا تعمیر ہو گئی، عباس کا روضہ بن گیا، تو پھر علی کا روضہ نجف بنا. تو جب نجف بھی تعمیر ہو گیا، لوگوں نے کہا آپ اسی طرح کازمین بناؤ، اسی طرح کا سامرا بناؤ. یعنی عمارتیں بڑھنے لگی. تو تھوڑی سی شرم آئی خلافت عثمانیہ کو، تو انہوں نے کہا جب بیٹوں کی بن گئی ایسی شاندار عمارت، تو چلو ہم بھی کچھ رسول اللہ کے روضے پہ بنائیں. تو ایک گنبد بنا کے اس کو ہرا پوت دیا. اس کا نام رکھا گنبد خضرا. تو حسین کی وجہ سے نانا کی قبر پر بھی ایک گنبد بن گیا. ورنہ پہلے کسی کی عقل میں یہ نہیں آیا تھا کہ رسول کی قبر پر بھی کوئی عمارت بنائی جائے. تو جب حسین کے روضے کے بعد گنبد خضرا بنا تو حدیث نے آواز دی، حسین منی و انا من الحسین. میں حسین سے ہوں. یہاں حدیث کا صرف ایک ہی ٹکڑا کافی ہے، حسین کی وجہ سے میں ہوں. نہیں سمجھا؟ جب حسین پیدا ہوئے تھے شعبان میں، تو اس وقت حدیث کا پہلا ٹکڑا تھا، یہ حسین یہ بچہ مجھ سے ہے. حسین کی تاریخ 3 شعبان 4 ہجری سے قیامت تک اب نبی حسین سے ہے. بچہ آ گیا،
نبی سے ہے، لیکن اب حسین سے نبی ہیں، کب تک؟ قیامت۔ تو روضہ بنا، پھر نجف بھی بنا، پھر بڑے بڑے لوگ آنے لگے، زائر بن کے آنے لگے، پھر دنیا کے لوگوں کا رخ ادھر پھر گیا، کیا امیر کیا غریب، ضرورت تو کس کو نہیں ہے؟ زندگی میں ضروریات کس کو نہیں ہے؟ کسی کا تخت چلا جا رہا تھا، کسی کے ملک پہ قبضہ ہونے والا تھا، کوئی مرنے والا تھا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کسی کے اولاد نہیں، بادشاہ ہے وارث نہیں رکھتا، کہاں جائے کیا کرے؟ چلو بھائی چلو کربلا چلے، چلو بھائی چلو عباس کے پاس چلتے ہیں، ان سے مانگیں گے۔ کوئی آیا، بیٹا مانگا، بیٹا مل گیا، انہوں نے دے دیا، اب یہ کیا کریں؟ اتنی بڑی دولت تو انہوں نے دے دی، جو نہ ملنے والی تھی وہ مل گئی، تو اب کیا کریں؟ چڑھا دو سونا، 2 من سونا چڑھا دو، خزانہ بھر دو، سونے کے دروازے بنا دو، راتہ راتی حکومت جانے والی تھی، تخت لٹنے والا تھا، دیش بدل کے بادشاہ آ گیا، زری سے لپٹ گیا، عباس ہماری سلطنت بچا لو، عباس نے بچا لیا، ہم سارے دروازے سونے کے کر دیں گے، جواہرات چڑھوا دیں گے، ہم قالین بچھوا دیں گے۔ کچھ وہ تھے جو مطلب سے آتے تھے، عباس نے ان کو بھی مایوس نہیں کیا، کچھ وہ تھے جو صرف محبت سے آتے تھے، جو محبت سے آتے تھے وہ کچھ مانگتے نہیں تھے، لیکن جب جاتے تھے تو خزانے لٹا کے جاتے تھے۔ شہزادیاں اور ملکائیں آئیں تو جتنے بھی زیور تھے جواہرات کے وہیں چڑھا کے چلے گئے، چڑھا دی، سپاہی آیا تلوار چڑھا دی، بادشاہ آیا تاج چڑھا دی، اتنے تاج چڑھے، اتنے تاج چڑھے، کہاں چڑھے؟ جو بھی بادشاہ آیا طواف کیا اور عباس کے پیروں پہ تاج اتار کے رکھ دیا، ہزاروں تاج عباس کی ٹھوکر میں کھیلنے لگے، جواہرات پانی کی طرح بہنے لگے، خزانہ بنانا پڑا، بڑے بڑے تہخانے بنائے گئے، تہخانوں میں دولت بھر دی گئی، اس کے چارٹ بنتے تھے، سال بسال حساب لگتا تھا، حساب لگائے گئے، کتنے کروڑ روپے کی دولت حسین کے خزانے میں، عباس کے خزانے میں، امام رضا کے خزانے میں، قاسمین کے خزانے میں، زری میں سونے کے سکے پڑنے لگے، ہر ہفتے بوریوں میں بھر لیا جاتا، پورا ڈپارٹمنٹ تھا جو بیٹھ کے گنتا تھا، ملک کا بادشاہ، ملک کا حاکم، ملک کا صدر روزے کے خزانے سے قرضہ مانگنے لگا، بھائی ملک کو نقصان ہوا ہے، کچھ خسارے میں، بجٹ جا رہا ہے ہمارا، ہم خزانہ حسینی سے اتنے اتنے سکے یا سونا قرض لیتے ہیں، ساری حکومتیں حسین و عباس کی قرضدار ہو،
منتیں جو پوری ہو رہی ہیں وہ تو قرضہ الگ، وہ قرضہ الگ ہے، یہ قرضہ الگ ہے جو لیا جا رہا ہے اور پھر سال کا سال ادا کیا جا رہا ہے۔ اور خداموں کی وہ شان کے اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدام کون ہے؟ خدام کہاں سے آئے ہیں؟ خدام بنی اسد ہیں، قبیلہ بنی اسد جسے حسین خود متولی بنا کر گئے، نسل در نسل وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اب ان سے آ کر کہیں بڑے بڑے تجار، ارب پتی تاجر کہ یہاں زائروں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ہم کو ملازم رکھ لو، اور وہ اکڑ کر کہیں درخواست دیجئے، آپ سے پہلے 200 ارب پتی اور درخواست دے چکے ہیں۔ درخواستیں آ چکی ہیں، جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو بلا لیا جائے گا۔ 60-65 لاکھ کی کار پہ اترتا ہے اور جب رات کو جاتا ہے تو ارب پتی کے بیٹے کاریں لے کر اس ملازم کو لینے آتے ہیں جو دن بھر جوتیاں اٹھا اٹھا کے رکھتا۔ دنیا کے بڑے بڑے سربراہ جنہوں نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم شیعہ ہیں، مگر چھپ کر خط لکھتے رہے خداموں کو کہ اب جو پرچم اترے گنبد کا تو اس ملک کو ملے گا۔ حیرت ہوگی آپ کو، عباس کے اترے پرچم برطانیہ نے بھی مانگے ہیں اور امریکہ نے بھی مانگے ہیں۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ تو بس سیدھی سیدھی مجلس سننا جانتے ہیں، لیکن ہم نے بھی طے کیا ہے کہ اب ہم نے چھوڑ دیا سیدھی سیدھی مجلس سنانا۔ جب تک نالج میں بچوں کے اضافہ نہ ہو، یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ کمپیوٹر کا دور ہے۔ کئی کروڑ روپے کی تو وہ چادر ہوتی ہے جو تابوت عباس اور تابوت حسین پہ ڈالی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں جواہرات سچے ٹکے ہوتے ہیں، سچے جواہرات۔ اچھا سونا چڑھا دیا، کئی من سونا چڑھا دیا، دروازے سونے کے کر دیے، اب بادشاہ تو بیٹھے ہوئے ہیں پشت در پشت، بادشاہوں کی منتیں بھی پوری ہو گئیں، خوشحال ہیں، اب کیا کریں؟ محبت تو نہیں جائے گی، تو اودھ کے بادشاہوں نے پورا دریائے فرات دوبارہ بنوا دیا، پورا نجف کا روضہ بنوا دیا، حضرت عباس کی دیواریں سونے کی کر دی، ٹائل سنگے مرمر کے کر دی، آیات لکھا دی، زری سونے کی کر دی، اب کیا کریں؟ دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا۔ مرزا فصیح مرثیہ نگار، بڑے مشہور مرثیہ نگار، ہر دور میں 4 یا 5 مرثیہ نگار امام حسین مشہور رکھتے ہیں، تو میر انیس، مرزا دبیر، تعشق، عشق، مونس، انس، ایک عہد کے 6 شاعر گنا دیے۔ ان سے پہلے، یعنی ان کے عہد سے فوراً پہلے، یعنی انیس کے والد کا ہے تو اس میں بھی 4 بڑے شاعر تھے۔ میر انیس کے والد میر خلیف، ایک ہندو شاعر دلگیر، مرزا دبیر کے استاد میر ضمیر، اور چوتھے تھے مرزا فصیح۔ عہد تھا بادشاہ نصیر الدین حیدر
اور غازی الدین حیدر بادشاہ اودھ. خوشحال ہے حکومت، کوئی ایسی خاص منت مراد بھی نہیں ہے. اب مرزا فصیح جو تھے وہ جناب عقیل مولا علی کے بڑے بھائی کی نسل میں تھے. جناب عقیل جو تھے مکے کی جو جائیداد رسول اللہ کی تھی، جو باپ دادا کا مکان تھا، تو چونکہ سب مدینے آ گئے تھے ہجرت کر کے، تو اب وہ جو مکانات پڑے ہوئے تھے وہاں بنی ہاشم کے ان کا کیا ہوتا؟ تو رسول اللہ نے اپنے سارے مکان، ابو طالب کا مکان سب دے دیا تھا عقیل کو. یعنی مکے کی کل جائیداد، زمینیں، باپ دادا کا گھر، کوئی ایک گھر تو تھا نہیں رسول اللہ کا، ننیال کا الگ تھا، ننیال کا الگ تھا. ننیال کا اس لیے مل گیا کہ ماموں کوئی تھا نہیں. بھائی اگر ماموں ہوتا رسول اللہ کا کوئی تو مکان اس کو ملتا، تو جب وارث نہیں ہے تو نواسے ہی کو تو ملے گا. سو گیا کیا میں مجلس نہ پڑھوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آج آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب محمد و آل محمد بھائی جب اولاد نہیں ہوگی، نہیں بتائیے آپ، مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل میں مجلس سمجھ آئے بعد میں تو جب آئیں گے جب موضوع آئے گا. ابھی تو وہ بھر رہا ہے وہاں گیٹ تک آتے آتے لوگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹریفک بہت ہے. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. آپ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے بس. اور وہ جو وہاں بیچارے وہاں پھنسے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے پل پر، یہ پل بھی بن گیا اور کسی کام کا نہیں. کراچی میں جتنے پل بنے ہیں وہ اس لیے بنے بچوں ہو اور خوش ہو جاؤ، اترو وہاں پہنچ جاؤ. سب پھنسے ہوئے ہیں، کوئی گھر سے آ رہا ہے، کوئی گھر سے آ رہا ہے. پہنچ چکے ہیں. میں دیکھ تو میں رہا ہوں نا، آپ کو اپنی جگہ جن کے بیٹھے میں مجلس سننے. وہ بیچاری جن کی گاڑیاں پھنسی ان کا کیا ہوگا شب چیلوں میں؟ تو اوروں کا بھی تو خیال کرنا ہے. تو فارم میں تو آئیں گے، ایمان بھائی کہہ رہے ہیں فارم میں آئیں. ابھی آپ تو اسلام آباد سے آئے ہیں، آپ تو ہر وقت فارم میں رہتے ہیں، آپ تو دارالحکومت سے آئے ہیں. ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں، ہم تو کبھی تھے دارالحکومت. اب تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. دیکھا آپ دیکھیے فوراً گواہی ملی، اور گواہی دینے والے ممتاز گواہی ملی. اور موتی بھی ہیں یہ ممتاز نہیں ہے. گواہی کا موتی لائے. تو بہت سے لوگ ابھی پہنچے نہیں. ابھی بہت سے لوگ خاص جو آپ کے ساتھ ہیں روز سننے والے نہیں پہنچے، تو انہیں آ جانے دیجیے. پھر اصل موضوع شروع ہوگا. جب تک آپ میں حضرت عباس کے موضوع سے تو نہیں ہٹا. موضوع تو وہی، میں تو روزے پر ہوں، آپ کو زیارت کرا رکھا. تو مرزا فصیح جو تھے وہ جناب عقیل کی اولاد تھے. جناب عقیل کو مکے کی ساری جائیداد مل گئی تھی اور عقیل ہی اس کے نگراں تھے. اب جب عقیل نہ رہے تو وہ ساری جائیداد عقیل کی اولاد کو ملے گی. چونکہ عقیل کو مکے کی جائیداد جو رسول نے دی تھی وہ اس شرط پہ دی تھی کہ بنی ہاشم ہمیشہ کعبے کے متولی رہے ہیں. اب مجھ کو تو مدینے جانا نہیں ہے، نہ میں جاؤں گا نہ علی جائیں گے، نہ حسن جائیں گے نہ حسین جائیں گے.
تو اللہ میاں کے گھر کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تو پہلے عقیل کو اپنا گھر دے دیا کہ یہ ہمارا گھر تمہارے سپرد ہے، اس کی انکم سے اللہ میاں کا گھر بناؤ، لیپو پوچھو صفائی۔ پتہ چلا رسول کے گھر کی وجہ سے اللہ کا گھر محفوظ رہا۔ تو عقیل نے کعبے کی دیکھ ریکھ کی، اس لیے کہ وہ متولی بنائے گئے۔ تو اب نسل میں تعلیم چلی، اب سارے متولی جو آئیں گے کعبے کے مالک وہ عقیل کی اولاد میں آئیں گے، کنجی ان کے پاس رہے گی۔ تو اب 1857 کے آس پاس مرزا فصیح عقیل کی اولاد تھے، رہتے تھے لکھنؤ میں، لیکن نسلاً سارے مکان عقیل کے مرزا فصیح کو ملے تھے جو رسول اللہ کے مکان تھے، اور شرط کے ساتھ متولی بھی کعبے کے یہی تھے مرزا فصیح۔ اب دل اٹکا رہتا تھا لکھنؤ کی عزاداری میں، وہاں تھا اللہ کا گھر، لکھنؤ میں تھے امام حسین کے بہت سے گھر، اب ان کے سمجھ میں نہ آئے وہاں رہوں کہ یہاں رہوں، یہاں رہوں کہ وہاں رہوں۔ آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ آپ کیا سوچ سکتے ہو؟ آپ کیا سوچ سکتے ہو؟ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کا ذہن ایمان نہیں پہنچ سکتا۔ لکھنؤ میں جو عزاداری کر چکا ہو اس سے آ کے جبریل امی کہیں کہ پوری جنت تیرے نام لکھ دی جائے گی، لکھنؤ چھوڑ دے، تو وہ جبریل کو بھگا کے کہے گا جاؤ جنت میں آگ لگا دو، لکھنؤ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے لکھنؤ۔ ابھی تو نالج میں اتنی کمی ہے کہ لوگ لکھنؤ کو نہیں سمجھے، اور جب تک لکھنؤ کو نہیں سمجھیں گے تو کربلا کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پہلے مجازی کربلا سمجھ لیں، پھر حقیقی کربلا سمجھ میں آئے۔ یہ ہے روئے زمین پہ لکھنؤ، جس کے لیے حدیث ہے کہ خصوصی طور پہ لکھنؤ جناب سیدہ کے جہیز میں عطا کیا گیا۔ جہیز میں یہاں پاکستان میں مشہور ہے کہ پیشاور جو ہے وہ جناب سیدہ کے محل میں، ابھی کتاب آئی ہے تاریخ عزاداری پیشاور، اس میں مصنف نے یہ بات لکھ دی ہے کہ پیشاور جناب سیدہ کے محل میں ہے۔ ادھر جناب سیدہ کے محل پہ پٹھانوں نے قبضہ کر لیا۔ ارے یہ کوئی نئی بات ہے بھائی، ان کے باپ پہ بھی تو پٹھانوں ہی نے قبضہ کیا تھا۔ اب علمان بھائی کہہ رہے تھے فار میں آئیے، ہم آپ کو فار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو پشاور اور لکھنؤ میں فرق یہ، پشاور پہ قبضہ ہے، لکھنؤ پہ دشمن کا قبضہ نہیں ہے، وہاں ہندو بھی رہتا ہے تو عزاداری کرتا ہے۔ یہ ہے لکھنؤ کی سرزمین کہ جو وہاں پیدا ہوگا وہ سرزمین اس سے حسین حسین کروا دیتی ہے۔ لکھنؤ میں آپ کو کسی کونے میں دشمن حسین نہیں ملے گا جیسے پاکستان میں مل جاتے ہیں، ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ وہاں کا بہت ہی سڑا دشمن اہل بیت بھی ہو، بہت ہی سڑا دشمن اہل بیت، تو وہ بھی کبھی اظہار نہیں کرے گا، امام حسین کا نام لے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہاں رہنا دشوار ہو جائے گا، اور واقعی رہنا دشوار کر دیتے ہیں۔ حسین کے چاہنے والے ہندو، سکھ، شیعہ، سنی سب کا طریقہ، عجیب سرزمین، اور موضوع رکھا ہے ہم نے قصر مسیب، اب جو اشرا انشاءاللہ
29 سے شروع ہوگا پوری دنیا کی عزاداری حسین، پوری دنیا کی. تو اس میں سب سے زیادہ حصہ آئے گا لکھنؤ کا. وہاں سنیے گا آپ کے لکھنؤ کیا ہے. جلنے والے لکھنؤ سے بھی جلتے ہیں، جلنے والے لکھنؤ سے بھی جلتے ہیں. محبت کرنے والے اب تک محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ لکھنؤ نے حسین سے محبت کی. اس کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا. تو ایسا شہر کہ جس کی فضائل میں شروع کروں تو رات گزر. اب مرزا فصیح چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ کعبہ میرے آگے ہے کلیسا، کیا ہے؟ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو لکھنؤ ہندو شہر ہو گیا، کلیسا ہو گیا، کعبہ پیچھے. مرزا فصیح کیا کریں؟ کدھر منہ کریں اور کدھر پیٹ کریں؟ تو انہوں نے طے کیا، انہوں نے کہا بھائی 6 مہینے تو رہیں گے کعبے میں، 6 مہینے رہیں گے لکھنؤ میں. ایک جملہ کہنا تھا، اس کے لیے اتنی تمیز کی تاکہ نالج میں اضافہ ہو جائے. جب چلنے لگتے 6 مہینے وہاں سے لکھنؤ سے، تو سارے بادشاہ بلا کے انہیں دعوت کرتے اور کہتے کہ ہمیں آپ کی عادت معلوم ہے، آپ کربلا ہو کے کعبے جاتے ہو، تو جب کربلا جانا یہ سونے کے گلدستے، یہ جواہرات کے سجے ہوئے برتن، یہ زیورات، یہ روزے پہ چڑھا دیجیے گا. ایک سونے کی بشتی میں سارے تحفے رکھ کے مرزا فصیح کربلا چڑھا کے کعبے چلے جاتے. کیا کہاں پہ تقریر چھوڑی تھی کوئی یاد کر کے بتایا جائے؟ تقریر یہاں پہ چھوڑی تھی کہ بھئی اب کیا مانگنا، سب کچھ تو مانگ چکے، لیکن محبت تو ختم نہیں ہوئی، تو تحفے جا رہے، بادشاہوں پہ تحفے جا رہے، انبار لگ گئے تحفے. اس کے ساتھ ساتھ وظیفے باندھ دیے. اودھ کے بادشاہوں نے سالانہ رقم نجف اور کربلا کے نام کر دیں. کروڑوں روپے آج کے بنتے ہیں، اربوں. اور جتنے طلباء مدرسے میں نجف میں پڑھتے تھے، فردن فردن ہر عالم اور ہر طالب علم کا وظیفہ بادشاہ نے اودھ میں باندھ دیا. پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر نقش نے، جو یہودی ہے، اس نے نجف کربلا عراق پر PhD کی ہے. اس میں اس نے چیپٹر دیا ہے نجف اور اودھ لکھنؤ کے بادشاہ. کتاب امریکہ نیو جرسی سے چھپی ہے، ہمارے پاس ہے کتب خانے میں انگریزی میں. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو کاغذات مجھے ملے نجف سے، جن کی روشنی میں نے PhD کی ہے، یہ پتا چلا کہ جتنے یہودی سوداگر عراق میں رہتے تھے، طلباء ان سے قرضے لیتے تھے، اس شرط پر کہ جب اودھ سے لکھنؤ سے ہمارا وظیفہ آئے گا ہم ادا کر دیں گے. سوداگر ضمانت سمجھتے تھے کہ وہاں سے وظیفہ آئے گا ضرور ان کا. اس طرح علم کو پڑھایا ان بادشاہوں نے، علم کو پالا، علم کی پرورش کی، علماء بنائے، مدرسے بنائے. پہلا مدرسہ لکھنؤ میں بنا، سلطان المدارس، بادشاہ نے بنایا، والد علی شاہ نے. اس کا نام ہی سلطان المدارس اس لیے ہوا کہ بادشاہ کا خطاب تھا سلطان عالم، ان کے نام پہ آج تک مدرسہ چل رہا ہے. علماء کا یہ دیکھیں، آپ نے یہاں علماء دیکھے سب وہیں کے پڑھے ہوئے. مولانا محسن صاحب مر گئے مارٹن روڈ میں،
جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے اسی مدرسے وہیں کے پڑھے. یہ ابن حسن صاحب رہتے ہیں کھاگدر میں جو جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں, مولانا ابن حسن صاحب اسی مدرسے کے پڑھے. پھر عربک کالج, یہ جو آپ نام سنتے ہیں مولانا محمد مصطفیٰ جوہر سلطان المدارس کے پڑھے. یہ جو آپ نے نام سنا ہوگا مولانا بشیر صاحب فاتح تحصیلہ وہیں کے پڑھے. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا حافظ کفایت حسین وہیں کے پڑھے. یہ سارے علماء لکھنؤ کے پڑھے تھے, وہی علم بٹ رہا ہے. انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے, اور یہ معیار تھا وہاں کی تعلیم کا کہ وہاں سے اٹھ کر سیدھے نجف جائے, اور نجف والے متاثر ہوتے تھے کہ بھائی یہ وہاں سے پڑھ کے آئیں, اس لیے کہ وہ تحقیقی شہر ہے. دنیا کی سب سے بڑی کتاب ولایت علی پر لکھنؤ میں لکھی گئی, طبقات الانوار. اس سے پہلے مولا علی کی ولایت پر کوئی کتاب نجف ایران عراق میں نہیں لکھی گئی تھی. پہلی کتاب کائنات کی, اور ایک خاندان نے 4 پشتوں تک لکھا. 4 پشتوں. پہلے عالم وقت علی قلی صاحب, پھر ان کے بیٹے سرکار حامد حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ, پھر ان کے بیٹے سرکار ناصر حسین صاحب قبلہ ناصر الملت, پھر ان کے بیٹے سعید الملت نے لکھا. اب ان کے بیٹے مولانا غروری صاحب لکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس کتاب کا پیش لفظ لکھا ہے. اب جو 5 پشتے ولایت علی کا قلم پکڑے ہو, اس نے ایک صفحہ اس کے لکھا. مولانا غروری صاحب حروف الملت, یہ 5ویں پشت ہے. دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ. کس بارے میں سب سے بڑا؟ پوری دنیا میں اہل سنت کی حدیث کی کتابیں سوا ناصر الملت کے کتب خانے کے کہیں نہیں پائی جاتی. اس لیے ہر سنی عالم جب کوئی کتاب لکھنے لگتا تھا تو اس کتب خانے کی زیارت ہوا. جب شبلی نعمانی نے چاہا کہ حضرت عمر کی زمانے ہاتھ لکھیں تو سنیوں کے کتب خانے میں حوالے کی کتابیں ہی نہیں ملی, آنا پڑا یہاں حوالہ لینے. اور جب شبلی یہاں آئے الفاروق لکھنے کے لیے تو وہ لکھتے دنگ ہو گئے ناصر الملت کے حافظے پر, اس لیے کہ وہ یہ پوچھ رہے تھے فلاں 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 کتابیں مجھے چاہیے. تو وہ اپنے کمرے سے نہیں اٹھے, انہوں نے کہا آپ کو جو کتابیں چاہیے اس کے نمبر یہ ہیں, فلاں فلاں ریک میں یہ کتابیں ملیں گی, اور آپ چونکہ حضرت عمر کا حال لکھ رہے ہیں تو یہ اور یہ کتاب کے صفحے دیکھتے جائیے گا, وہاں آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی. ایک ایسی بھی کتاب ہے اس کتب خانے میں جو دنیا کے لیے حیرت انگیز ہے. ایک کتاب لکھی گئی بہت قیمتی اور وہ غائب ہو گئی. وہ غائب ایسے ہو گئی کہ جہاز پر کتابیں چرا کے بھاگ رہے تھے. ایک زمانہ تھا کہ ڈچز ہالینڈ کے لوگ, فرانس کے لوگ جب ہندوستان پہ قابض تھے تو کتب خانے چرایا کرتے اور اسٹیمر پہ جہاز پہ کتابیں لاد کے یورپ لے جاتے تھے. ایک جہاز ڈوب گیا, اس میں جہاز ڈوبا تو وہ کتاب اسی جہاز میں تھی, اور تھی تو بڑی حدیث کی قیمتی کتاب. ڈھونڈ کہاں گئی کتاب, کہاں گئی, ایک ہی کلمی اس کا تھا. اب وہ جہاز ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہوا, اس میں گیل مچھلی گھسی اور ساری کتابیں کھا گئی, اور وہ کتاب بھی نگل گئی جو دنیا کی قیمتی کتاب تھی. پھر وہ مچھلی شکار میں پکڑی گئی, پھر وہ افریقہ میں جا کے حلال ہوئی. جب اس کا پیٹ چیرا گیا تو محفوظ وہ کتاب نکلی.
وہاں کے مچھیروں نے وہ کتاب بیچی، وہ کتاب بک کر یہاں کتب خانہ ناصری میں آئی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ سے یہ کتاب برآمد ہوئی۔ عراق میں مچھلی کے پیٹ سے یونس جیسا نبی برآمد ہوتا، لکھنؤ میں مچھلی کے پیٹ سے سنیوں کی علمی کتاب۔ اب وہ کتاب دیکھنا ہے تو وہاں جائیں سارے لوگ۔ یہ ہے علمی سطح لکھنؤ۔ عزاداری پڑھوں گا تو وہاں تاج محل میں، ایسا لکھنؤ چھوڑ کے مرزا فصیح کہاں جائیں؟ اور ادھر 6 مہینے پورے ہوئے، لوگوں نے کہا اب آپ پریشان نظر آ رہے، کہا بھائی اب محرم آ گیا، اب کعبے میں دل نہیں لگ رہا، اور بس سلام لکھنا شروع کر دیا۔ کعبے کا سیاہ پردہ، کعبے کے سنگ در سے سر اپنا پٹک رہا ہے، سلام لکھتا ہوں حرم میں، قلم سے زمزم ٹپک رہا۔ اب یہ پٹک اور ٹپک کا سلام ماجد اللہ کی سر پڑھ چکے ہیں، محفوظ ہے کیسے؟ یہ ہے مرزا فصیح۔ اب جائیں، ایک بار نکل گئے روم چلے گئے، روم پہنچ گئے۔ روم کے صحرا میں ایک قصر نظر آیا، کھنڈر، رومنس پلرس میں، کوئی پرانے 10,000 برس پہلے کسی کا محل تھا بادشاہ کا۔ وہاں ایک پتھر کا شیر دروازے پہ بیٹھا، اس کے قریب سے جو گزرے تو دیکھا وہ شیر رو رہا ہے، پتھر کے شیر کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ رک گئے، اب جو حساب لگایا کہ آج تاریخ کیا ہے تو پتہ چلا آج عاشور ہے۔ راستے میں جناتوں سے باتیں ہوتی تھیں، زعفر جن ایسی ایسی جگہ کی سیر کراتے تھے کہ چلو ہم تمہیں بتائیں کہ صحراؤں میں کہاں حسین حسین ہو رہا ہے۔ اور جو حالات دیکھے، جس طرح جہاں گشت میں دنیا کے عجائبات دیکھے تھے، اس طرح مرزا فصیح نے دیکھے، اور وہ سارے معجزات اپنے مرثیوں میں نظم کیے۔ حسین کا مرثیہ صرف مرثیہ نہیں ہے، جاوید صاحب اور زیدم صاحب دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے، شاعر بھی ہیں، مرثیہ‌دار بھی ہیں، بیت اللہ مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان دونوں کا خاندانی جو ورثہ چلا آ رہا ہے، علم و ادب، اعلیٰ خاندان سے دونوں حضرات تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ ہمارے یہاں یہ مثال نہیں ہے کہ وہ جلال الدین محمد اکبر، ہمارے یہاں اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ اس کی نسلوں میں حسین کا غم کیسے منایا گیا، کتنی بڑی عزاداری اس کے خاندان میں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں اعلیٰ کی پہچان یہ۔ تو ایسے ہی مرزا فصیح تھے کہ جن کی نسل میں نجمہ افندی تھے، جو فخر کیا کرتے تھے کہ میں مرزا فصیح کے خاندان سے ہوں۔ کون نجمہ افندی؟ دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام۔ یہ ہے نجمہ افندی۔ 2000 صفحے کی کتاب آئی ہے ان پر، 2000 صفحے کی کتاب آئی نجمہ افندی، جو مرزا فصیح کے 5ویں پشت میں۔ یہ سب وہ حسینی لوگ جنہوں نے عمریں سر پر دی چیخ چیخ کر، اب تک ہے زبانوں پہ علم تھا، علم تھا، جن کی نظر میں علم بھی ہے، سقہ بھی ہے، مشق سکینہ بھی ہے۔ یہ صرف ادب نہیں ہے، یہ دنیا کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ حسینی ادب کیا کیا بول گیا اتنی دیر میں میں حسینی ادب سے، کہاں کہاں کی میں نے سیر کرا دی۔ چلے تھے ہم روضہ عباس، سفر کیا کعبے تک، اور ہم اپنی سرزمین پر بھی رہے۔ تو آپ نے غور کیا، روضے روئے زمین پر پہلی بار بنے تو حسین اور عباس،
اس کی نقلیں بنی. اب میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. گنبد خضرا روضہ حسین کی نقل ہے. اور ابھی نہیں، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، دنیا کی ساری مسجدیں مسجد نبوی کی نقل ہے. مسجد نبوی روضہ حسین کی نقل. یہ اب ایسی بنی ہے، پہلے ایسی نہیں تھی. ایک جھوپڑی پڑی ہوئی. جب روضہ حسین بنا تو اسی نقشے کی مسجدیں بننے لگی. روضہ حسین سے پہلے مسجد ایسی نہیں ہوتی تھی کہ 2 مینار اور 1 گنبد. مسجد صرف کعبے کی نقل 4 دیواری ہوتی تھی. پہلی بار حسین کے روضے نے بتایا کہ توحید کی نشانی یہ ہے کہ 2 مینار بلند ہو جائیں. جب تک چیز بلند نہیں ہوگی اللہ کو نہیں بتا سکتی یہ مینار کا تصور آیا کہاں سے. تصور علم سے آیا. میناروں کا تصور علم سے آیا. مینار توحید کا سمبل ہے، علم بھی توحید کا سمبل. علم توحید کو بتاتا ہے، پنجہ نہیں ہے، اللہ لکھا ہے. پنجہ نہیں ہے، اللہ لکھا ہے. ایک ہی عباس کے علم میں موسیٰ کے 2 معجزے ہیں. موسیٰ کے 2 ہی معجزے قرآن میں ہیں. ایک ید بیضا ہاتھ اور ایک ڈنڈا عصا. علم میں عصائے موسیٰ بھی ہے، ید بیضا. عباس موسیٰ کے دونوں معجزے غائب. نہ ید بیضا رہا نہ عصا رہا. عباس کا معجزہ. عباس کا معجزہ. گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، گھر گھر، چھت چھت پرچم ہے کہ لہرا رہا. ملک کا اپنا جھنڈا اپنی جگہ، ملک کا اپنا جھنڈا اپنی جگہ. کسی ملک میں دوسرے ملک کا پرچم لہرا دیا جائے تو جرم ہے. عباس دنیا کی ہر مملکت میں اپنا کل علم دیں گے ملک کو. اب آیا میں اپنی تقریر پہ. جب آپ پہاڑ میں آ گئے تو میں اپنے موضوع پہ آ گیا. کل کی تقریر یاد ہے، کل علم دیں گے. کل علم دیں گے مرد کو. رجل جو مرد ہوگا، کرار بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، غیر فرار. یہ غیر کون ہے؟ فرار کرنے والے کا غیر، کرار کا غیر، بھاگنے والا. یہ غیر کہاں سے حدیث میں آ گیا؟ یہ غیر قرآن سے حدیث میں آیا. غیر المخلوق. یہ قرآن کا غیر، یہ حدیث کا غیر. سورہ الحم نے غیر المخلوق، حدیث میں غیر فرار. انیس نے کہا غیر کی مدح کروں شاہ کا سرا. مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیمان. یہ غیر چل رہا ہے ساتھ آپ کے، غیر ساتھ لگا ہوا ہے. عجیب ہے یہ غیر، اس لیے کہ غیر میں 3 ہی نقطے ہیں. ایک غیر کا تو یہ غیر اپنے آپ کو پہچانوا رہا. کل علم دیں گے مرد کو، رجل کو، کرار کو غیر فرار. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں.
وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، لیکن آخری شرط ایسی لگا دی کہ حیران کن، اس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا، دو ہاتھوں پر فتح، ایک ہاتھ میں ذوالفقار مرحب و عنتر و حارث و یاسر کی لاشیں، دوسرے ہاتھ پر در خیبر، فتح اس ہاتھ پر بھی، فتح اس ہاتھ پر بھی۔ اب جو علمدار آئے شرط پوری ہونا ہے، علی کے بعد عباس علمدار ہے، کل پر چکا کہ کرار ہے، غیر فرار ہے، اللہ اور رسول عباس سے محبت کرتے ہیں، عباس اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آخری شرط رہ گئی جس کے لیے آج کی تقریر کر رہا ہوں کہ دونوں ہاتھوں پر فتح۔ جب تک حدیث کا آخری حصہ عباس کے ہاں نظر نہ آ جائے بات آگے کیسے بڑھے گی؟ لیکن میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، جب تک یہ طے نہ ہو جائے فتح کسے کہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے فتح کسے کہتے ہیں؟ تاریخ میں فتح کے معنی یہی بتائے نا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے، یہ ہے فتح۔ اگر یہ فتح ہے تو گھوڑے دوڑتے ہوئے اسپین تک گئے تھے، بڑی تیزی سے واپس ہوئے، فتح کہاں گئی؟ تو جن ملکوں کو فتح کیا تھا وہ پھر انہی قوموں کے پاس واپس چلے گئے، تو فتح کہاں جائے گی؟ یہ کون سی فتح ہے؟ فتح یہ ہے جو چیز فتح کر لی جائے پھر کبھی دشمن اس پہ قبضہ نہ کر سکے۔ حسین نے کیا کیا فتح کیا اور یزید کیا کیا ہارا، لشکر یزید کیا کیا ہارا، تو فتح کا پتہ یوں چلے گا۔ دریا پہ قبضہ تھا یزیدی، اب تو نہیں ہے یزید کے پاس۔ کربلا کی زمین پہ قبضہ کیا تھا یزیدی لشکر نے، اب آج تو نہیں ہے یزید کے پاس کربلا، حسین کے پاس ہے۔ فتح اس کو کہتے ہیں۔ دارالحکومت شام میں تھا، زینب نے کہا نکل یہاں سے، زینب کے قبضے میں شام آ گیا، زینب کے قبضے میں شام آ گیا۔ بنی عباس نے بغداد پہ قبضہ کیا، موسی کاظم پہنچے، کہا نکلو عباسی ہو یہاں سے، نکلو یہاں سے، قبضہ ہمارا۔ اولاد رسول نے قبضے لے لیے، عباس نے کربلا لے لیا، کوفے پہ ابن زیاد حاکم، مسلم نے کہا نکل یہاں سے، مسلم نے نکال باہر کر دیا، دارالامارہ کھٹ بن گیا، اور اسی کے سامنے مسلم نے اپنا پرچم لگا دیا۔ اب جس نے زیادت کی ہے اسی کو مزہ آئے گا، یہ دارالامارہ ہے، یہ مسلم کا روزہ ملا ہوا، وہ کھنڈر ہو گیا، یہ سونے کا گنبد چمک رہا ہے اور مسلم کا پرچم لگا ہوا ہے، منہ چڑھا رہا ہے ایک ایک سایہ دارالامارہ کو۔ جب مسلم کے پرچم کا سایہ پڑتا ہے مسجد کوفہ کی دیواروں پر تو کھنڈر شرماتے ہیں دارالامارہ، تو کوفے پہ مسلم کا قبضہ، کہاں ہے ان لوگوں کا قبضہ؟ تو فتح کا معیار یہ دیکھنا ہے کہ قبضہ واپس لیا جائے، نہیں، فتح کا معیار یہ بھی نہیں ہے۔ فتح کا معیار یہ ہے کہ دشمن جتنے ہوں وہ سب فنا کر دیے جائیں اور اعلان کیا جائے آج کس کی حکومت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے،
کہ سور پھونک کے سب کو ختم کر کے کہے گا آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا یوم ہے، اور پھر خود ہی پکارے گا یوم القہار جبار۔ لوگ کہتے ہیں یہ جواب جو آئے گا، لکھ دیا تفسیر میں کہ اللہ خود ہی اپنی بات کا جواب دے گا، حالانکہ قرآن کی دونوں آیتیں اللہ پکارے گا سب کو مار کے، کائنات کو ختم کر کے قیامت کے بعد کس کا دن ہے آج؟ جواب آئے گا تیرا دن ہے جو تو ہے قہار۔ تفسیر میں ہے یہ آوازیں 14 معصوم دیں گے آج تیرا دن ہے۔ اب سمجھے مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک کون ہے؟ جو جواب دے، جو جواب دے کہ دن کس کا ہے آج۔ 14 معصوم آواز دیں گے اللہ کے سوال پر، کس کا دن ہے؟ تیرا دن ہے۔ انہی کو حق ہے کہیں تیرا دن ہے، اس لیے کہ اسی کے دن کے لیے تو انہوں نے اپنے دن اور رات ایک کر دیے تھے۔ ارے وہ علی کا دن نہیں تھا، اکملت لکم دینکم، وہ الیوم قدیر کا یوم اللہ کا دن تھا۔ وہ دن اگر مان لیتے تو آج یہ دن نہ آتا کہ سور پھونک گیا۔ تو اللہ نے اپنے سارے دشمنوں کو ختم کر قیامت کے دن اعلان کیا اب میرا دن۔ جب تک اس کا دن نہیں آئے گا تب تک کہ دشمن سارے فنا نہ ہو جائیں۔ دو چیزیں ہیں، اللہ نے اعلان کیا دن میرا، 14 نے جواب دیا، جو اس کے پیارے تھے وہ اس کے پاس پہنچے۔ ایک پتہ یہ ہے جو دشمن تھے فنا ہوئے، تو پتہ یہ ہے کہ ایک طرف دوستوں کو آرام ملے، دشمنوں کو عذاب ملے۔ پتہ دو ہی ہیں، دو ہی طریقے ہیں پتہ کے، دوستوں کو آرام ملے، دشمنوں کو عذاب ملے، اس لیے دو ہی چیزیں رکھی، ایک جنت ایک دوزخ۔ پہلے دن اعلان کر دیا جو نافرمانی کرے گا دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا، یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ وہ خوش دونوں حالت میں، یعنی دشمن کو جہنم میں بھیج کر بھی خوش۔ جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھو کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، کیا جہنم میں دشمنوں کو ڈال کر کوئی رنجیدہ بیٹھا ہوا؟ ہائے سب مر گئے، ہائے کون کون جل رہے ہیں، ہائے کون کون جل رہے ہیں۔ کیا افسوس میں ہے یا خوشی میں ہے؟ آج پتہ چلے گا کہ اللہ کی خوشی کیا ہے اور اللہ کی ناراضی کیا ہے، آج پتہ چلے گا، اس لیے کہ آج اس کا دن ہے۔ قیامت ہو چکی، فیصلہ ہو گیا، بھیج دیا جہنم میں، بس جاؤ جہنم میں جاؤ، چلو جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ فیصلہ ہو گیا نا، تو فیصلہ ایک طرفہ نہیں ہے، فیصلہ دو طرفہ ہے۔ دشمن جہنم میں جائے، دوست جنت میں جائے۔ کیوں سب لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں ایک دم سے میں کیسے کہہ دوں؟ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں بات کیسے کہوں گا؟ یہ بیچارے ہمارے
ہمارے بزرگ بار بار سرکار کیوں پڑھاتے ہیں؟ نہیں بولتے آپ کہ ان کے دماغوں کی گریں کھلیں، دروس سے کم از کم یہ بات تو جلدی سمجھ لیں تاکہ تقریر تو آگے بڑھے. انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ رکتی کیوں ہے، جیسے ہی رکتی وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، اور آپ کے سمجھ میں ان کی بات نہیں ہے. جب آپ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تو میری کیا سمجھ؟ یہ دیکھیے کتنی دیر سے سمجھا رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جب کسی محفل میں جاؤ تو بزرگ کو ضرور لے جانا، اس لیے کہ تم لوگوں کی عقلیں نہیں ہوتی. جہاں تم بہتو گے بزرگ بتائے گا غلطی کیا کر رہے ہو. ایک شرط لگا دی تھی بارات میں، کوئی بڈھا نہ لانا، سب جوان آئے، خبردار کوئی بڈھا نہ آئے. بارات چلی، جوانوں نے کہا یہ کیا، اگر بڈھا نہیں جائے گا تو کبھی ہم بارات لے کے گئے بھی ہیں. تو انہوں نے ایک صندوق میں بڈھے کو بند کر لیا. ان کو نہ بند کر لیجیے گا. انہوں نے بڑے میاں کو بند کر لیا اور چلے بارات لے کے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ آ گئے، دیکھیے دلہن کی شرط پہ دی جائے گی کہ پوری بارات کو 200 بکرے کھانے ہیں. 200 بکرے، اگر 100 آدمی بارات میں تو ہر ایک کو 2 بکرے کھانے. چپکے سے صندوق کے پاس بھی اس میں چورا کیا تھا تاکہ بڑے میاں کو سانس آتی رہے، اور لے جا کے کام کہنے کہ یہ شرط لگائی، کہنے کہ شرط مان لو. اور تو ایک شرط ہماری بھی ہے، 200 بکرے تو کھائیں گے مگر 200 بکرے کھٹے پکا کے نہ لانا، ایک ایک بکرا لاتے جانا، گھوم گھوم کے ایک ایک میں 100 کھاتے جاؤ. لیجیے 2 منٹ میں 100 آدمیوں نے 200 بکرے چک کر دیے. بڑے میاں نہ ہوتے تو شرط پوری نہیں ہو سکتی. تو بھائی یہ دیکھیں، یہ ابھی سمجھ جائیے، فتح صرف 2 ہیں. دوست جنت میں جائیں، دشمن جہنم میں جائیں، 2 ہی فتح ہیں. اب کربلا سمجھیے، 2 ہی صورتیں ہونی چاہیے. ایک صورت یہ ہو کہ حبیب سہیل پورا 72 کا لشکر، میں علی اکبر قاسم و محمد اور عباس اور حسین سب بچ جائیں اور واپس خیریت سے مدینے پہنچ جائیں. اور یہ 9 لاکھ کا لشکر 72 مل کے ایک ایک کا کلا فما کر دے اور وہ زمین پر ایک بھی حسین کا دشمن نہ رہے. یہی پتا ہے، یہی آخری پتا ہے. دشمن ایک حسین کا زمین پہ نہ رہے، دوست آرام سے مدینے چلے جائیں وطن. کسی کو پتا کیا ان کا ایک نہ مرے. آئے قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایک دم سے آیا. ان کا ایک نہ مرے، ان کا ایک نہ بچے. یہ ہے پتا، اسے کہتے ہیں پتا. رات کو ملک آیا، اس نے آ کے حسین سے کہا کہ تقدیر میں اللہ نے عباس کے دونوں ہاتھوں پر فتح لکھ دی ہے. عباس سب کو بچا بھی سکتے ہیں اور ان سب کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. حسین تمہیں کیا چاہیے؟ حسین نے کہا مرضی ہے رب. اب جو مرضی ہے رب تھی وہ کربلا میں ہوا، جو اللہ چاہتا تھا وہ ہو گیا. اس کے معنی مرضی رکی، وہ تو نہیں ہوا جو پیغام کہلوایا تھا. پیغام یہ تھا دشمن ایک نہ رہے، تم ہمیشہ زندہ رہو اور سلامت رہو، تمہیں کوئی مار نہ سکے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچا نہ سکے. اصل پتہ یہ تھی اللہ کی نظر میں دشمن ایک نہ رہے حسین کا، دوست کو ذرا کی تکلیف نہ پہنچے، عمر کم نہ ہو، کوئی بوڑھا نہ ہو،
سب جوان رہے، آرام سے رہے، کوئی نے تکلیف نہ پہنچائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا دونوں ہاتھوں پر فتح ہوگی نہیں۔ ایک بار اب آگے اس منزل پر جان تو آپ نے ہماری نکال لی اس نقطے کو پانے کے لیے۔ ایک بار رسول نے کہا علی فاطمہ کہاں ہے؟ کب وہ آئی سواری، اتنی دیر میں نور کی ہماری آئی۔ رسول نے کہا شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ ہماری کا پردہ ہٹایا کہ عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ ہو گیا، دشمن جہنم میں جائے، دو جنت، عباس کے میدان دونوں ہاتھوں سے۔ میدان شفاعت عباس کے دونوں ہاتھوں میں رہا۔ لانے والی فاطمہ، اب سمجھ میں آیا کیوں کہا تھا عباس ہے ام البنین کے شکم سے، لیکن میرا بیٹا، کیوں کہا تھا میرا بیٹا؟ اس لیے کہ فتح عباس کی شب عاشور روکی گئی تھی رضائے فاطمہ کی وجہ سے، اس لیے کہ محضر پہ دستخط کر چکی تھی۔ اب شعر پڑھنا ام البنین کے مرثیے کا آخری سے، اے عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کٹتے تو کربلا میں کوئی خاندان حسین کا آدمی نہ مارا جاتا۔ حسین نہ مارے، ہاتھ کٹے، ہاتھوں کی کوئی قیمت ہے؟ یہ 9 دن جو عباس کو سمجھایا تو یہ ہے 9 دن کی تقریر کا نتیجہ۔ کہ اگر عباس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ رسول کی بیٹی، شفاعت کا فیصلہ عباس کے دو ہاتھ۔ 5 معصوموں سے حدیث ہے، 5ویں امام، 6ویں امام، 7ویں امام، 8ویں امام کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں گے پروردگار یہ ہیں میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ۔ اب فیصلہ کر، فیصلہ جو قرآن میں ہے کہ جہنم والے جہنم میں گئے، جنت والے جنت میں گئے، جب تک عباس کے دونوں ہاتھ نہ آئے اللہ نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو عباس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ کا فیصلہ، یہ ہے عباس کا مرتبہ۔ اور سنیں گے عباس کا مرتبہ معصوم کی زبان سے۔ یہ ہے 5ویں، 6ٹھے، 7ویں اور 8ویں امام، 4 اماموں کے حوالے سے ایک حدیث سنائی اور اب 4تھے امام کے حوالے سے حدیث۔ 4تھے امام فرمانا، سگے بھتیجے عباس چچا کہتے ہیں تم کیا جانو میرے چچا عباس کیا؟ ایک لفظ ہے رشک کرنا، ایک ہے حسد کرنا، کسی کے فضائل دیکھ کر حسد کرنا، ایک ہے رشک کرنا، لیکن ایک اور چیز ہے غبطہ کرنا۔ غین بے توئے ہے غبطہ۔ غبطے کے معنی ہے کہ کوئی کہے کاش ہم اس مرتبے پر ہوتے، کاش ہم کو یہ مرتبہ ملتا۔ 4تھے امام فرماتے ہیں میرے چچا عباس وہ ہیں کہ محشر کے دن انبیاء جن پر غبطہ کریں گے، 1 لاکھ انبیاء کہیں گے کاش ہم عباس ہوتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ زین العابدین۔ لیکن غبطہ کریں گے کیسے؟ جب تک دیکھیں گے نہیں غبطہ کیسے کریں گے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ایک بات محشر کے میدان میں پکار ہو، انبیاء آئیں، اوصیاء آئیں، اولیاء آئیں، سواریاں آئیں، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یحییٰ، زکریا، یوسف، یعقوب، دانیال، شعیب، سارے انبیاء آ گئے دربار الہی۔
ایک دوسرے نے دیکھا کہ ہر نبی آ گئے، ہر نبی دوسرے نبی کو پہچانتا ہے۔ بھی نہیں آپ سمجھ کے بات میں، آپ بات سمجھ کے نہیں سن رہے۔ اگر تھوڑی سی ذہن کی آزمائش کے ساتھ سن لو آج کی تقریر تو عشرے کا حاصل ہے آج کی تقریر۔ سب پڑھ چکا، شجاعت، جنگیں، لڑائیاں سب پڑھ چکا، آج حاصل ہے، موضوع کا حاصل دے رہا ہوں۔ ہر نبی دوسرے نبی کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ وارث ہے، نہیں سمجھ رہے؟ آدم 1,00,000 انبیاء کو جانتے ہیں، اس لیے کہ سب آدم کے بیٹے ہیں۔ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، آدم نے دیکھا سب آ گئے، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ آدم نے دیکھا سب آ گئے۔ ابراہیم ابو الانبیاء، سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم سب کو پہچانتے ہیں۔ بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں کو پہچانتے ہیں، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ یعقوب آل یعقوب، یہ اسماعیل، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور حکم الہی پر سارے انبیاء آ چکے، اس لیے کہ آواز دی ہے کہ سب آ جائیں، سب آ گئے، پیچھے تو کوئی نہیں رہے گا۔ آواز دی اللہ نے، جتنے اوصیاء انبیاء ہیں آئے، وہ بھی آ گئے، جتنے اولیاء انبیاء ہیں وہ بھی آ جائیں، وسیع آئے، ولی آئے، اولو العزم آئے، سارے نبی آئے، سب آ کے دربار الہی میں آ گئے، میدان سج گیا۔ رسول پہلے آ چکے، رسول کے ساتھ علی آ چکے، علی کے ساتھ سارے امام آ چکے، مہدی تک، گویا میدان کامل ہوا، سب آ چکے، سب آ چکے۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں، آپ کا چوتھا امام، سب آ چکے۔ ایک بار ملائکہ نے پکارا کہ آخری سواری آ رہی ہے، سب سے آخری سواری آ رہی ہے، سب کی نظریں اٹھی، نظریں ہماری تمہاری نہیں، آدم کی نظر، نوح کی نظر، ابراہیم کی نظر، موسیٰ کی نظر، عیسیٰ کی نظر، خاتم کی نظر، علی کی نظر، حسن، حسین۔ ایک بار جیسے سفید بادلوں کا ٹکڑا فضا میں آتا ہے، ایسے ایک گھوڑا نمودار ہوا، سفید رنگ کا، اس پر ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس میں تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرچم تھا، اس کا گھوڑا فضا میں یوں چل رہا تھا جیسے بادل ہوا میں چلتا ہے، جیسے جیسے جاؤ ساتھ دے دینا، جیسے جیسے وہ سوار میدان محشر میں قریب ہوا، ایک بار سارے انبیاء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابراہیم نے کہا نوح سے، سارے نبی آ گئے، یہ نبی کون آ رہا ہے؟ موسیٰ نے کہا عیسیٰ، یہ نبی کون آ رہا ہے؟ یہ نبی کون آ رہا ہے؟ یہ نبی۔ ایک بار جبریل نے پکارا ابا، یہ عباس آ رہے، نہیں جملہ حدیث کا، واپس جاؤ۔ جیسا ہی سواری کی شان کو دیکھا، 1,00,000 انبیاء نے غصہ کیا، کاش ہم عباس ہوتے، کاش ہم عباس ہوتے۔ ابراہیم نے کہا کاش ہم عباس، موسیٰ عیسیٰ نے کہا کاش ہم عباس، نہیں پائی ہے نبوت رسالت، نہیں ملی ہے امامت، اس دل کے لیے اتنا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں،
इस दिन के लिए अल्लाह ने अब्बास को न नबी बनाया, न इमाम बनाया, न रसूल बनाया। फिर उससे कीमती जुमला दे रहा हूं, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई कि ओहदा बढ़ता है, कोई नबी बनता है, कोई रसूल, कोई इमाम, कोई वसी, कोई वली, मगर एक ऐसा भी ओहदा होता है सब मिलकर कहे काश ये होता। यह कुदरत इलाही है। कीमती जुमला ताक लो, सीने पे लिख लो, ये जुमला कह रहा हूं। कुदरत ने बताया, कुदरत ने बताया कि जाते अब्बास उसकी कुदरत की गवाही कि इख्तियार खत्म नहीं हो गया। अंबिया बना के, औसिया बना के खजाना खत्म नहीं हुआ। चाहता तो 1 लाख अब्बास बना दे। एक अब्बास जज़ाकल्लाह। कैसे सुनी है तुमने ये तकलीफ? मेहनत हमें भी पड़ी, मेहनत तुम्हें भी पड़ी। मेहनत का सिला तुम्हें अब्बास देंगे। दुआएं नाम बना सबके लिए, सबके लिए। अब्बास के परचम का साया पूरे मजमे में। दुआएं जो बच्चियां घरों में बैठी हैं, अब्बास उन्हें उनके घर रुखसत कर दीजिए, उन्हें अच्छे बर दे दीजिए ताकि इज्जत की जिंदगियां गुजारें। जो औलाद नरीना नहीं रखते, अब्बास उनकी गोद में बच्चे डाल दीजिए। ए बाबुल हवाइज, आप अता करते हैं, रिज़्क़ अता कीजिए। जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार दीजिए। शबे चेदुम बैठे आपका जिक्र सुन रहे हैं। एक दिन नहीं, आज नवा दिन है, इन मातमदारों को अब्बास का जिक्र सुनते। आपने तो देख लिया मोहब्बत की, इनके दामनों को बुरे मुराद से भर दीजिए। हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा, इनके आका से पैगाम पहुंचाइए, इनकी दुआओं को सुनिए। ये मोहब्बत का सरशार है, ये दुनिया के किसी दरवाजे पे नहीं जाता। अब्बास ये आपके आका हुसैन का दर कभी नहीं छोड़ेंगे। इनसे किसी का वादा नहीं, इनसे इनकी माँ के दूध ने वादा ले लिया। पाकीज़ा माओ ने वादा लिया। मर्दाना अब्बास के आका हुसैन का दर न छोड़ना। मोहब्बत करो हुसैन से तो ऐसी जैसी अब्बास ने की। मस्जिद छलक रही थी, अली का खुतबा था, पहलू में हुसैन, मुड़ के हुसैन ने कहा पंबर पानी लाओ, प्यास लगी। इससे पहले कि पंबर जाता, मस्जिद में देखा 4 साल का बच्चा भागता हुआ चला, और जब वापस आया तो मजमे में से आ रहा था, लेकिन कूजे को सर पे रखे हुए। और जब दौड़ के चलता और कहता जाता, हटो रास्ता दो, मेरा आका प्यासा है, तो पानी छलकता और बच्चा पानी में नहाता जाता। अली ने खुतबा रोक दिया, जरा रास्ता दो, मेरा पास आ रहा है, मेरा पास आ रहा है। पानी लाके अब्बास को हुसैन को दे। हुसैन रोने लगे, क्या पास इतनी जल्दी तो पानी ले आए? अली और रो, और मुड़ कर कहा हुसैन आज ये पानी लाए तुम्हारे लिए, तो अपने पानी में नहा गए। एक दिन वो आएगा, पानी लेने जाएंगे तो लहू में नहा रहे होंगे, ये अपने खून में नहाएंगे। दो चार जुमले हैं और मुश्किल से 7-6 मिनट पढ़ूंगा, तकरीर खत्म हो जाएगी।
مجلس کے بعد نظر میں آپ حضرات شریک ہوئیے گا. حضرت عباس کی نظر ہے, شریک ہو کے جائیے گا. شب چہلو میں سب کا شکریہ, آنے والوں کا شکریہ, موقعوں سے آئے انجمنوں اور ماتمداروں کا شکریہ کہ ماتم کیے, جنہوں نے زیارتیں نکالی ان کا شکریہ. مدرسے کے تمام طلباء جو علی کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کا شکریہ. یہاں کے مولانا حضرات دونوں بھائی جو نماز پڑھاتے ہیں, جو مدرسے کے انچارج ہیں, یہاں کے صدر, دونوں حضرات کا شکریہ. کہ مہمان نوازی کی خواتین کا شکریہ کہ وہ اپنے طویل سفر طے کر کے امام بارے پہنچی, بیٹھ کے مجلس سنی. اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ 11:30 اور 11:45 لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسی طرح جاگتے دیکھا. 10 سال اور 5 سال کے بچے جیسے بزرگ اور جوان جا رہے ہیں, اور پوری مجلس بچے سنتے ہیں. اور صرف مجلس نہیں سنتے, دبا میں نے آنکھوں سے ان کے آنسو بہ رہے ہیں. اس لیے میں عباس کا بچپن سناتا ہوں روز, تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے. چھوٹے سے تھے, ماں کے پہلو میں سو رہے تھے, ماں بھی سو رہی تھی. دل کی دھڑکن عباس کی ام البنین کے دل کی دھڑکن کے ساتھ تھی. ماں آرام سے لیتی تھی. ایک بار خواب دیکھا کہ 3-4 سال کا عباس ایک لپو تک صحرا ہے, اس میں بار بار دور تک دوڑتا ہے. آندھی اٹھ رہی ہے اور بچہ پکار کے کہتا ہے, پیاسا ہوں, کوئی مجھے پانی پلاؤ, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. بچہ پکار رہا ہے, ماں دیکھ رہی ہے خواب. ایک بار دیکھا کہ عباس کے پہلو میں چشمہ بہ رہا, دوسرے کاندھے کی طرف ایک طوبہ کا درخت نظر آ رہا. پانی قریب ہے, بچہ پکار رہا ہے, پیاسا. سایہ قریب ہے مگر بچہ دھوپ میں ہے. آنکھ کھل گئی. ام البنین عباس سے چپ جگایا, عباس کا سینہ ہلایا, میرے لال عباس اٹھو, عباس اٹھو. عباس نے آ کے بولی, کیا بات ہے ماں, کیا بات ہے ماں؟ عباس پیاسے تو نہیں, پیاس تو نہیں لگی. نہیں اماں, پیاس تو نہیں لگی. بچہ پھر سو گیا. ام البنین بیٹھی, روتی نہیں. یہاں تک کہ علی آ گئے. تب کیوں روتی وہ ام البنین؟ عباس پہلو میں ہے. تو میرے والد, میں نے ابھی خواب دیکھا کہ میرا بچہ صحرا میں دوڑ رہا ہے, سامنے چشمہ بھی ہے, سایہ طوبہ بھی ہے, مگر پکار رہا, میں پیاسا ہوں. اور کوئی اس کی پکار نہیں سن رہا. میں سمجھی شاید سوچے میں 5 پیاسے ہیں. میں نے جگا کے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں میں پیاسا نہیں ہوں اماں, میں پیاسا. یہ کیسا خواب تھا؟ ابھی بھی رونے لگے. کہاں ام البنین, یہ راز کربلا ہے. جب یہ 32 برس کے ہوں گے تو یہ پیاسے ہوں گے. حسین میرا پیاسا ہوگا, پورا گھرانہ پیاسا ہوگا. یہ پانی لینے فرات پڑ جائیں گے. ان کے ایک پہلو میں مشق ہوگی, ایک پہلو میں علم ہوگا. وہ جو تم نے طوبہ دیکھا وہ عباس کا علم ہے. وہ جو چشمہ دیکھا وہ سکینہ کی مشق ہے. ام البنین فرش پہ نہیں بیٹھی, اٹھ کے زمین پہ بیٹھ, خاک پہ بیٹھ. دلالی مجھے پورا واقعہ سنائیے, اس طرح میرے سمجھ میں بات نہیں آئی. علی نے پورا واقعہ ام البنین کو سنا دیا. کہا والی میرے 4 بچے مارے گئے. کہاں تمہارے 4 جوان کربلا میں مارے جائیں گے. عباس کا بھائی جعفر, عبداللہ, عمران. ایک بار روتے مٹھی سے مٹی جمع. تو میرے والد اجازت ہے 4 کی قبریں بناؤں.
آپ نے کہا میں نہیں ہوں گی، وہاں کربلا میں میں نہیں ہوں گی، کہاں؟ تو آج رو لوں، قبریں بنا کے چاروں کو رو لوں، تو بنا لو، 4 قبریں چھوٹی چھوٹی بنائی، یہ عباس کی قبر، بیٹا سامنے سو رہا، یہ عباس کی قبر ہے، یہ جعفر کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے، یہ عمران کی قبر ہے۔ چاہتی تھی کہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں ہائے میرے 4 جوان، تو علی میں تعمل بنی، قبروں پہ رونے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جس دن تمہارے 4 جوان مارے جائیں گے اس دن زہرا کا لال حسین بھی مارا جائے گا، تم اپنے چاروں کو رو گی یا زہرا کے لال حسین کو؟ تو یہ سننا تھا کہ مٹی ساری ہٹائی، مٹی ساری نہیں، میں چاروں کا ماتم نہیں کروں، میرے والد حسین حسین حسین، بس تقریر رک گئی۔ یہ حال کل کی آخری مجلس، جب بشیر آیا تو کیا ہوا؟ آج تو آپ کو معلوم ہے کہ تقریر کہاں پہ ختم کرنی ہے، جملے یہی کام کے ہیں جو کہہ رہا ہوں، اور یہ جملے ہمارے اپنے ہوتے نہیں ہیں جو بے اختیاری میں کہتا ہوں، یہ تو ایک مقتل کا اسلوب ہے جو میں دے کے جا رہا ہوں، جانے کون کہتا ہے کہ یہ کہہ دو۔ وہاں راستے میں زینب کہہ رہی تھی حسین حسین، مدینے میں ام البنین کہہ رہی تھی حسین حسین، اور صحن حسین میں صغرا کہہ رہی تھی حسین حسین۔ الوداع کہو شب چہلوں، مجھے رلانا نہیں ہے تو میں خود رو لوں۔ میرے سامنے ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں، سب کے لیے دعا کروا چکا، یہی آنسو دعا بن کے گھر تک ساتھ جاتے ہیں، یہی دعا کی قبولیت ہے۔ آنسوؤں کی چھاؤں میں دعا مانگ لو۔ صاحب خانہ نے، صاحب عشرہ نے تم سب کے لیے مجھ سے دعا کروائی، اب تم جاتے جاتے بانی اعضا کے لیے دعا کر دینا، جو دعائیں اس نے تمہارے لیے کروائیں تم اس کے لیے کرنا، کہ اسی طرح اسی شان سے یہ اعضا کرواتے رہیں اور ہم سب آتے رہیں۔ ناصر رضا کو اللہ سلامت رکھے، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو، سب کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے والد کو، سب کو سلامت رکھے اللہ، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے بحق کے محمد اور آل محمد۔ اسی شان سے یہ عشرہ ہو، ہائے ہائے، سب کے گھر آباد رہیں، تم سب کے گھر آباد رہیں۔ زینب کا گھر تو اجڑ چکا، اجڑ چکا گھر زینب کا، اجڑا ہوا قافلہ اور زینب، کوفے کا بازار اور زینب، شام کا بازار اور زینب، یزید کا دربار اور زینب، قید خانہ اور زینب۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج کئی دن سے دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھے بیٹھے نماز شب پڑھتی کا بیٹا کیا کروں، اب تو کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں، اس لیے کہ جو کھانا پانی بھجواتا ہے حاکم وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا پانی میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں، فاقے پر فاقے ہو چکے، اب کمی نہیں ہو سکتی۔ اب زینب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز شب بیٹھے بیٹھے پڑھتی تھی، ہائے فاقے کروا دیے قید خانے میں حاکم نے، اور انہیں کھانا کیا اچھا لگے، جن کو کٹے ہوئے سر ہر وقت یاد آئیں، جنہیں پامال لاشیں ہر وقت نظر میں رہیں، ان کو بھوک کیا لگے گی اور انہیں پیاس کیا لگے گی۔ مگر قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ کربلا میں اتنے لاشیں دیکھے تھے، اب یہاں بھی ستم کہ قید خانے کے رات میں ننھا سا لاشا، یہ سکینہ کا لاشا،
یہ ننھی بچی سکینہ کا لاشا جو اپنے باپ سے قربان ہو گئی، لیکن سکینہ نے مر کر پورے گھر کو آزاد کرا دیا۔ شام میں انقلاب برپا ہو گیا، قید خانے میں رونے کا غل اٹھا، رونے کا غل اٹھا۔ وہ فریاد تھی، کوئی عباس کو پکار رہا تھا، کوئی حسین کو پکار رہا تھا، اور سید سجاد اس فکر میں تھے بہن کی قبر کیسے بنائیں، ہاتھوں میں ہتھوڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جنازہ کیسے اٹھائیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ایک جنازہ اٹھانے کے لیے 4 کاندھے چاہیے ہوتے ہیں۔ سید سجاد اکیلے سکینہ کا جنازہ کیسے اٹھے؟ پورے شام میں انقلاب آ گیا۔ یہ قید خانے میں رونے کا غل کیوں ہے؟ بچی مر گئی، بچی مر گئی۔ یزید نے کہلوایا لاشا باہر نہ آئے، انقلاب آ جائے گا۔ اگر سکینہ کا لاشا قید خانے سے باہر آیا تو شام کے لوگ بغاوت کر دیں گے۔ مظلوم سکینہ سب کو یاد ہے، جو دربار میں کھڑی تھی، جس کے گلے میں رسی تھی، ہاتھ بندھے تھے، جو بالوں سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، 4 سال کی بچی قید خانے میں مر گئی، یزید کا لاشا باہر نہ آئے، لاشا باہر نہ آئے۔ اے سید سجاد اگر کہو تو کفن بھجوا دوں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کفن بھجوانے کو کہتا ہے، کیا یزید کا دیا کفن میں اپنی معصومہ سکینہ کو نہیں دوں گی؟ اس سے کہہ دو لوٹے ہوئے مال میں میری ماں فاطمہ کی چادر ہے، زینب کی چادر بھجوا دے تاکہ میں اس میں سکینہ کو لپیٹ کے دفن کر دوں۔ پیغام گیا تو لوٹا ہوا مال نہیں ملے گا۔ تڑپ کے رہ گئی زینب، تو سید سجاد کیا سکینہ کو کفن نہیں ملے گا؟ تو پھوپھی اماں میرے سر کا امامہ اتاریے، امامے کو پھیلائیے، سکینہ کو میرے امامے میں لپیٹیے۔ ارے بھائی کا امامہ اور بہن کا لاشا کیسے دفن ہوئی سکینہ؟ زخمی پشت، گلا زخمی، کیسے قبر بنی؟ ننھی سی قبر بنی، مگر واہری سکینہ خود تو قید سے کبھی نہ چھوٹی، اب تک قید خانے ہی میں رہ رہی ہے، مگر پھوپھی کو آزاد کرا دیا۔ یزید کا پرچہ آ گیا، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ سید سجاد جہاں چاہو چلے جاؤ۔ پھوپھی اماں آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے لال میں مدینے نہیں جاؤں گی، ابھی میں اپنے بھائی کو کہاں روئی ہوں۔ یزید سے کہو ایک مکان خالی کر دے، ایک مکان خالی کرے جس میں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ مکان خالی ہوا۔ باب الصغیر کے قبرستان میں جو لوگ زیارت کر آئے ہیں، ہر سال چہلم کے قافلے جاتے ہیں اور اب بھی گئے ہوئے ہیں، باب صغیر کے دروازے کے سامنے ایک روضہ سا بنا ہے، چاندی کی زری ہے، جہاں لکھا ہے یہاں 72 سر رکھے گئے، آپ کو وہاں 72 امامے زری میں رکھے ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی مکان ہے جو زینب کو خالی کر کے دیا گیا۔ قید خانے سے نکلی ساری بیویاں اس مکان میں آئیں اور آتے ہی ایک فریاد کا غل ہوا۔ مکان میں آتے ہی زینب نے پکار کر کہا ہائے حسینہ، ہائے حسینہ۔ اور ایک بار کا سید سجاد یزید سے کہو آزاد کر دیا، اب وہ خیموں میں جو سامان لوٹا تھا وہ سامان ہمیں واپس کر دے، ہاں اور ہمارے شہیدوں کے سر بھی دے دے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹا ہوا سامان آیا، زینب نے سامان کو دیکھا، چادریں تھیں بیویوں کی، ہاں چادریں تھیں، اور کیا تھا؟ علی اصغر کا جلا ہوا چولہا تھا، لیکن سارا سامان ہٹا دیا۔ اس نے عباس کا عالم بھی، مگر ایک چیز اٹھا لی، یہ حسین کی مسند تھی، اس مسند کو سینے سے لگایا، ایک بلند چبوترے پر بچھایا، ہاتھ کو باندھ کر آئیں کہ سید سجاد بیٹا ذرا اس پر بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرے لال بیٹھو،
इस मसनद पे बैठो, ये तुम्हारे बाप की मसनद इमामत है। जब सैयद सज्जाद बैठ गए तो फूफी भतीजे के सामने हाथों को बांध कर खड़ी हुई, तो मेरे लाल असर असूर को मेरा बाप मारा गया, तू यतीम हो गया, फूफी तुझको पुरसा नहीं दे सकी, हाथ बन गए, आज हाथ खुले हैं, पुरसा ले ले, तू यतीम हो गया, तेरा बाप मारा गया। मौसम कर लो, एक नवा सुनना और अलविदा कहना, तकरीर खत्म हो गई। हाँ सैयद सज्जाद बाप का पुरसा ले लो। एक एक बीबी आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद को हुसैन का पुरसा दिया। अरे पुरसा क्या था या हुसैन, पुरसा क्या था, हाय हुसैन, पुरसा क्या था। सर आने लगे, किसका सर आया, कासिम का सर आया, किसका सर आया, अली अकबर का सर आया, किसके सर आए, और मोहम्मद के सर आए। तकलीफ खत्म हो गई, जैसे ही कासिम का सर आया, उनमें परवाने आवाज, मेरे लाल माँ की गोद में आ जाओ। उनमें परवाने कासिम का सर अपने गोद में रखा, लैला उठी, अली अकबर का सर उठाया, अपनी गोद में रखा। एक बार उनमें कुलसूम उठी, अब्बास का सर अपनी गोद में रखा, रुकैया ने अपने बेटों का सर अपनी गोद में रखा। एक बार ज़ैनब उठी, का भैया भैया जब तक जिंदा है ज़ैनब, ये कहकर हुसैन का सर उठाया और पुकार करता, हाय हुसैना, हाय हुसैना। शाम की औरतें आगे बढ़ी, तो अच्छा सबकी माएँ जिंदा है, अरे ये दो बच्चे रह गए, क्या इनकी माँ मर गई, अरे इनकी माँ कौन, आवाज आई, अरे ये और मोहम्मद, मगर ज़ैनब भाई का माता, हाय हुसैना, हाय हुसैना, हाय हुसैना।